السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کے ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، معلومات شیئر ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسی معلومات ہوتی ہے جو عام پیشنٹ جو یا عام انسان جو ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ کوئی گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، کس علامات میں ہے، وہ کیا اس کو یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن آج بات کریں کہ بادی بواسیر، خونی بواسیر، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کے نام کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، بادی بواسیر کے اوپر ایک ویڈیو بن چکی ہے، وہ آپ واچ کر سکتے ہیں۔ بادی بواسیر کی علامات بھی اس میں بتائی گئی ہیں، وجوہات بھی بتائی گئی ہے اور ساتھ بہترین میڈیسن بھی بتائی گئی ہیں۔ وہ ویڈیو واچ کریں گے تو انشاءاللہ بادی بواسیر کا مسئلہ آپ کا انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ احتیاط پرہیز لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں بادی بواسیر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اس کی اقسام ہے، اور جب بادی بواسیر سے پیشنٹ کو ریکٹم سے پاخانے کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بادی بواسیر کا نام بدل کر اس کو خونی بواسیر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب یعنی کہ اس میں جو آگے اس کی اقسام ہے، اندرونی بواسیر ہے، بیرونی بواسیر ہے، پھر موقعوں والی بواسیر بھی ہم کہتے ہیں، مسوں والی بواسیر کہتے ہیں۔ کچھ کو اندرونی طور پہ مسیں ہوتے ہیں، سوزش ہوتی ہے، اور کچھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بیرونی موقع بن جاتے ہیں، اور کچھ کے موقع اس طرح بن جاتے ہیں کہ جس طرح انگور کے گچھے ہوتے ہیں، اس طرح کے موقع ہوتے ہیں۔ اور بادی بواسیر میں بھی کچھ اس طرح علامت بعض دفعہ بن جاتی ہے، ہوتی وہ بادی ہے لیکن جو اس کا رنگ ہے مقد کا، ریکٹم ایریا کا، وہاں پہ اتنی سوزش ہو جاتی ہے، جو ہی پاخانہ سٹول پاس ہوتا ہے یا پاس ہونے سے پہلے واش روم بندہ بیٹھتا ہے تو وہاں پہ جگہ سوج جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کی مسلسل سوجی رہتی ہے، لیکن کچھ کی یعنی کہ اس ٹائم جب واش روم پاس ہوتے ہیں، سٹول پاس ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ جگہ سوج جاتی ہے، سوزش کا شکار ہوتی ہے۔ آگے جب انسان ان کا ابتدائی طور پہ ادراک نہیں کرتا، علاج نہیں کرتا، اس کو سیریس نہیں لیتا، پھر یعنی کہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ یہ چلی جاتی ہے۔ کچھ ایسے یعنی کہ پیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی بواسیر جو ہوتی ہے وہ جب سٹول پاس ہوتے ہیں تو ریکٹم کا یعنی کہ مقد کا اخراج مقد ہو جاتا ہے، باہر مقد یعنی کہ نکل آتا ہے، جس کو ریکٹل پرولیپس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخراج مقد، لیکن وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ پاخانہ انسان کا سخت ہو، بالکل ہارڈ ہو، زیادہ دیر تک قبض کا انسان شکار ہو تو پھر یہ علامت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، بادی بواسیر، خونی بواسیر۔ خونی بواسیر جو ہوتی ہے وہ مسے بن جاتے ہیں، اندرونی ریکٹم کے ایریا کے اندر جو وینز ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، پاخانہ جب بندہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، زور لگاتا ہے تو اس میں وہ یعنی کہ جو شریانیں ہیں، وینز ہیں، وہ خون سے بھر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل بواسیر یہ ہوتی ہے، وہ شریانیں جو ہوتی ہیں وہ خون سے بھر جاتی ہیں، جب سٹول پاس ہوتا ہے یا بندہ زور لگاتا ہے تو وہ شریانیں پھٹتی ہیں، ان کے پھٹنے کی وجہ سے خون آتا ہے، جب خون آتا ہے تو پھر وہ خونی بواسیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بیماری بھی ہے، وہ فسٹولا کے نام پر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو ایک نہیں کافی ویڈیو انشاءاللہ کوشش کریں گے بنانے کی، فردن اس کو یعنی کہ جو علامات ہوتی ہیں وہ اس کو یعنی کہ دیا جائے گا۔ وہ ریکٹم جو ہوتا ہے، مقد جو ہوتا ہے، مقد کے سائڈ پہ تھوڑا سا دانہ زخم نما بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ سرخی مائل سوج جاتا ہے، خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پیپ ریشہ سے نکلتا ہے، وہ فسٹولا کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خونی بواسیر، خونی بواسیر اس کی بادی بواسیر سے آگے خونی بواسیر۔ خونی بواسیر میں یعنی کہ جب بندے کو سٹول پاس کرتے ہوئے خون آتا ہے تو پھر اس کو خونی بواسیر کہہ دیتے ہیں۔ باقی اس کے رہے نام، ہر جگہ پہ اس کا علاقہ وائز میں کچھ نام آپ نے رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سندھ کے علاقہ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ وہ بواسیر کو نواسیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواسیر کے بھی وہ اقسام انہوں نے دی ہوئی ہے۔
اس لیے یعنی کہ بادی بواسیر، خونی بواسیر، بادی بواسیر میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، سوزش کا بھی بندہ شکار ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی درد ہوتی ہے۔ خونی بواسیر میں جب اسکول پاس کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، خون پاخانے کے ساتھ لا کے آتا ہے اور بندہ درد اور جلن کا مسلسل شکار رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ تکلیفات دور کرے اور ہمیں صحت و کاملہ والی، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔